ہے کہ چلو قطرے لوگ حضور کا میلاد بنا رہے ہیں، اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جہاں اتنے مسلمان ہیں کہ ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جہاں لوگ اپنے ایک لیڈر کی رہائی پر اپنے کاروبار کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنی تمام تر ضرورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ کیسا دور آ گیا کہ لوگ اپنے نبی کے میلاد کو سننے اور سنانے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے. یہ میرا آپ کے پاپور میں دوسری مسجد میں خطاب ہے. ہمیں یہ دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے. میں سوشل میڈیا تک کے ذریعے یہ بات یہاں کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا ہو گیا؟ ہم کہاں ہیں؟ اس پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مولود کو سننے کے لیے ہم اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ نبی کیسے نبی تھے؟ وہ ہمارے لیے کیا کیا چاہتے تھے؟ ذرا آپ آگے کی گفتگو میں سماعت کیجئے گا. لیکن یہ کتنا مقام افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس ان کے نبی کو یاد کرنے کا وقت نہیں رہا ہے. یہ المیہ ہے، لیکن ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کائنات عالم میں جہاں لاکھوں اربوں کھربوں لوگ ہیں، اللہ پاک نے ہم اور آپ کو اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جب اللہ رب العزت کا فضل انہیں ملے، اللہ رب العزت کی رحمت ملے، تو وہ اس پر خوب خوب خوشیاں منائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہیں. ان کی آمد پر، ان کی پیدائش پر ہم اور آپ کو خوشی منانی چاہیے. لیکن یہ خوشی کیسے منانی چاہیے؟ اس کے مختلف طرق ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کو جگمگایا جائے. ہر چیز کے پاس بیٹھ کے کہا جائے کہ تجھے وجود جو ملا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. لیکن جہاں تک ہماری استطاعت ہے کہ ہم مساجد میں مختلف دنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مولود کو بناتے ہیں، تو یہ حکم قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی بنائیں. تو ہم تقریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے سنا کر اور خود بیٹھ کر سن کر خوشیاں منا رہے ہیں. یہ قرآن کریم پر ہمارا عمل ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت سارے لوگ اس عمل کے منکر ہیں. ہم ان کو جتنے مرضی دلائل دیں، قرآن کی آیات دکھائیں، واضح احادیث صحیحہ دکھائیں، اپنے اسلاف کا عمل دکھائیں، وہ پھر بھی نہیں ماننے والے. لیکن ہمیں ان کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نزدیک اپنے نبی کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے. آپ ذرا اسلاف میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو سنیں. آپ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر محفل مولود کو منعقد کیا جاتا تھا. آپ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس محفل مولود میں شریک ہوا اور میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس محفل سے اللہ کے انوار و برسات اٹھ رہے ہیں. میں نے غور کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ اس محفل سے اللہ کے فرشتے جا رہے ہیں اپنے نوری فیضان و برکات کے ساتھ، کہ جو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مولود کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیوز و برکات مجھے وہاں نظر آئے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کیا جا رہا تھا. ولادت کے وقت جو احوال و اقوال ظاہر ہوئے ان کو بیان کیا جا رہا تھا، اور جو خوارق عادت معجزات ظاہر ہوئے ان کو بیان کیا جا رہا تھا. لہذا آپ فرماتے ہیں کہ ہر محب رسول جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نبی کی محفل مولود کو منعقد کرے، اس پر خوشی منائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے. مگر یہ سننا خلوص نیت کے ساتھ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی واہ واہی کے لیے نہ ہو. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ہمارے اسلاف
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مولود کو منعقد کیا کرتے تھے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اس محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے احوال بیان کیا کرتے تھے. میں بھی ان چند احوال کو بیان کر کے پھر آیت کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا. ذرا سماعت کیجئے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں خلیفہ بنانا چاہا تو پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, پھر اس نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا اور وہ پاک اسلاب اور پاک ارحام سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں آیا. اس دورانیے میں جو احوال واقع ہوئے ہیں, میں حضرت عبد المطلب اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تک جب وہ نور پہنچا تو کیا کیا وہاں خوارق آئے ہیں, وہ کچھ واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ناظرین کرام, قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ فیل کو آپ پڑھتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ سورہ مبارکہ جس میں یہ کہا گیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ اے لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا کیا. گویا کہ اس میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کو منتہم کرنے کا ارادہ فرمایا تھا. تو جب اس نے ارادہ فرمایا تھا اس وقت حضرت عبد المطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان کا زمانہ تھا. وہ آیا اپنے لشکر جرار کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے اونٹوں کو اپنے ساتھ لے گیا. تو حضرت عبد المطلب اپنے چند لوگوں کے ساتھ جبل سبیر پر تشریف لے گئے. جب آپ جبل سبیر پر تشریف لے گئے تو آپ کی پیشانی مبارک سے وہ نور چمکا کہ جس کے چمکنے سے کعبہ معظمہ منور اور مجلہ ہو گیا. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا کہ اس نور کا نکلنا اور کعبہ منورہ کا مجلہ و منور ہونا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہم ہی غالب آئیں گے. دراصل ان کی پیشانی مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمک رہا تھا. گویا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابرہہ کے پاس گئے. جب ابرہہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کی پیشانی مبارک میں نور مبارک جو جھلک رہا تھا اس کو دیکھا تو وہ نہایت ہی وہ تعظیم و تکریم کو بجا لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو اپنے بغل میں تخت پر بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کس وجہ سے آئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل تمہارے فوجی میرے اونٹوں کو لے کے آ گئے ہیں, میں ان اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں. ابرہہ نے کہا کہ اے عبد المطلب, آپ کی تعظیم و توقیر میرے دل میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ اگر آپ یہ سوال کرتے کہ مکہ مکرمہ کو میں نہ منتہم کروں تو یقیناً میں اس ارادے سے باز آ جاتا. لیکن آپ نے کیا سوال کیا؟ کہا وہ اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرمائے گا, میرا جو مال ہے وہ مجھے واپس کر دو. چنانچہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کو نازل فرمایا اور ان ابابیل پرندوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر ایسے کنکر بچھائے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب ذرا یہاں دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے پیشانی مبارک میں جو نور مقدس چمکا اور اس کے کیا فیوز و برکات حاصل ہوئے ہیں. پھر وہ نور جب حضرت عبداللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی کی پیشانی مبارک میں آیا تو ایک واقعہ آپ سماعت کیجیے. بئر زمزم کے بارے میں آپ جانتے ہیں, زمزم شریف بھی آپ پیتے ہیں. یہ وہ کنواں ہے جس کی اصل حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, یعنی حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تھے تو ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی ایڑیاں زمین پر ماری, وہاں سے پانی جاری ہوا جس کو زمزم کہا جاتا ہے. اور جب وہ پانی جاری ہوا تو حضرت حاجرہ نے اس کو گھیر لیا, ایک کنویں کی شکل بنا دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ اس کنویں کو نہ گھیرتی تو سارا جہان اس سے فیضیاب ہوتا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا جب زمانہ تھا اور
کچھ عرصے تک وہ کنواں ظاہر رہا، پھر آثار مٹ گئے، تو حضرت عبد المطلب کو اس کنویں کو خواب میں دکھایا گیا، اس پانی کو خواب میں دکھایا گیا۔ چنانچہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس کنویں کو کھودوں گا اور اس پانی کو ظاہر کروں گا۔ آپ کے ساتھ اس وقت آپ کی سے ایک ہی اولاد تھی، کوئی ایسی اولاد نہیں کہ ان سے مل کر کے آپ وہ کام کریں۔ جب آپ نے اس کنویں کو کھودنا چاہا تو قریش اس بات سے مانے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ اس بات پر ڈٹے رہے اور آپ نے وہ کنواں کھودا اور یہ منت مانگی کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں ان اولاد میں سے ایک اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا۔ چنانچہ وہ کنواں بھی کھد گیا، پانی بھی نکل آیا۔ اللہ نے آپ کو 10 بیٹوں سے نوازا، انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ جب یہ وقت آیا قربانی کو پورا کرنے کا، منت کو پورا کرنے کا اور قربانی دینے کا، تو حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر کے قربانی کے لیے گئے، لیکن حضرت عبداللہ کی آپ کی پیشانی مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمک رہا تھا، اس لیے آپ نے نہایت ہی حسین و جمیل تھے، اور آپ کے اس نور مبارک کی برکت سے آپ کو تمام اہل قریش چاہتے تھے اور آپ کے بھائی بھی چاہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب تو اپنی منت کو پورا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی نام آتا رہا، لیکن جب 100 اونٹ آئے تو پھر اونٹ کا نام آیا، آپ نے قربانی دی اور اپنی منت کو پورا فرمایا۔ اب ذرا دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو کہ آپ کی پیشانی میں ایسا چمک رہا تھا کہ تمام اہل قریش آپ کو پسند کرتے تھے، یعنی آپ کے والد گرامی کو، اور اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس میں مراد ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، اور دوسرے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بھی ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، جب وہ نور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت وہ انوار و تجلیات برسائیں کہ عرب کی سرزمین پر قحط سالی تھی، قحط سالی بھی ختم ہوئی، بارشیں ہونے لگی، لوگوں کے ساز و سامان میں برکتیں ہونے لگیں، اور اتنی برکتیں ہوئی کہ اہل عرب نے اس دن کو یوم البہیج و یوم الابتہاج، یوم الفرح و یوم الابتہاج کا نام دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ طیبہ طاہرہ کی شکم اطہر میں تھے تو جو عام عورتوں کو درد و تکلیف ہوتی ہے آپ کو کبھی وہ تکلیف نہیں ہوئی، اور آپ نے ہمیشہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز میری خواب میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ تیرے شکم اطہر میں ایسا بچہ ہے جو پوری قوم کا سردار ہوگا، جب یہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کے آنے سے دنیا میں روشنی ہی روشنی آ جائے گی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، ناظرین کرام، اسی اصحاب فیل کے سال میں 12 ربیع الاول کو جب صبح ختم ہونے کو تھی اور جب صبح طلوع ہونے کو تھی، شام ختم ہونے کی تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری کے وقت کیا احوال تھے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میں حضرت آمنہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہو گئے ہیں، اور اتنے قریب ہو گئے ہیں گویا کہ زمین پر گرنے والے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو خوارق عادات میں سے فارس میں جو گبران آتش نے آگ جلائی ہوئی تھی وہ آگ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جتنے اس زمانے میں بت تھے وہ سب کے سب بت بھی گر جاتے ہیں، اور ایران میں اس وقت جو بادشاہ تھے اس کے زلزلے میں اس کے ایوان میں ایسا زلزلہ آتا ہے کہ اس کے 14 کے 14 کنگر گر جاتے ہیں۔ گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی وجہ سے اس دنیا میں روشنی آتی ہے، تاریخ ختم ہوتی ہے، ظلمات مٹتے ہیں۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو نبوت عطا فرمائی اس کا اعلان کیا، پھر لوگوں کو تاریکیوں سے ایسا نکالا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو الیوم اکملت لکم دینکم کا مزد سنایا۔ ناظرین کرام، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خوارق ہیں جن کے بیان کرنے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کا مشاہدہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے۔ ہم نے انہی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔
اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. دراصل میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں تعلیم، اسلامی تعلیم ختم ہو چکی ہے. قرآن کریم کا آیات کا پتہ نہیں. آج لوگ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں بڑی اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فاضل ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود جو مسلمانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جاننے کے لیے ان کو بیان نہیں کرتے، اور علماء کی رات و دن برائیاں کرنے پہ لگے رہتے ہیں. جن لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آیات درود کون سی ہے، آیت شفا کون سی ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے علماء کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ بھی ممبر و محراب پر بیٹھ کر علماء کی توہین کرتے ہیں. حالانکہ یہ علماء ہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. اگر یہ علماء نہ ہوں تو بتائیے حضور کا دین کون بیان کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جماعت کو اپنے نبیوں کا وارث بنایا ہے، لہذا چاہیے کہ علماء سے دین سیکھا جائے. میں دین کی بات آپ کو ایک بتانے لگا ہوں. میں نے شروع میں خطبے کے بعد ایک آیت کو تعلیمی مسئلے کے لیے پڑھا، جس آیت کو سننے کے بعد ہر مسلمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان ہر جگہ کے، میں کسی جگہ کو خاص نہیں کرتا، نہ میری مراد آپ ہیں بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں الا ماشاء اللہ، مگر اکثر ہم اپنے علاقہ میں، اپنی ریاست میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی آیت درود پڑھی جاتی ہے تو لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ آیت درود کے سننے کے بعد مسلمان اگر باتھ روم میں نہیں ہے، اگر خطبہ نہیں سن رہا ہے تو اس پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے تعلیمی مسئلے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھا جائے تو آپ ہمیشہ صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود پاک پڑھنا واجب سمجھیے. اور یہ مسئلہ لوگوں کو بتائیے، لوگ اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں. ناظرین کرام، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہ لوگو تحقیق کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم مشقت میں پڑھتے ہو تو ان پر بہت دشوار گزرتا ہے، اور وہ تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی چاہنے والے ہیں، وہ تم مومنین پر بڑے مہربان اور بڑے رؤوف ہیں. ناظرین کرام، اس آیت کریمہ پر ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک رسول آئے ہیں، ایسے رسول آئے ہیں جن کے شرف کو تم جانتے ہو، جن کی عظمت کو تم جانتے ہو، جن کے نسب کو تم جانتے ہو، جو اصدق الصادقین ہیں، جن کی صدق و امانت، متانت و دیانت داری، طہارت و تقدس کو پورا عرب جانتا ہے، اور ایسا جانتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی صدیق اور امین کا لقب دے دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا ہے. آج لوگ دین سے دور ہو گئے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، احادیث کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا، اس لیے طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے، حضور کے میلاد کے منکر ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن کی جس آیت کو پڑھا جائے گا وہ آیت حضور کے میلاد کو بیان کر رہی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں سے اس میں ایک میں عظیم رسول مبعوث فرمایا. اور خود یہ آیت کریمہ، اس کے علاوہ ہزاروں آیات مبارکات ہیں جو حضور کی آمد اور بعثت کو بیان کرتی ہیں. اگر مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو قرآن سے بیان کرے، احادیث سے بیان کرے، اور مسلمانوں کو حضور کے طور طریقے کو بتائے، حضور کی آمد کو بتائے، تو بھلا یہ بدعت کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ان کی محرومی ہے. ہم اہل محبت ہیں تو ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا کلمہ ہم تک علماء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے یہاں پہنچا ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں، ان کی کیا شان ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ تحقیق کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں. وہ ایسے رسول آئے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا، تمہارا کسی تکلیف میں پڑھنا ان پر گنا گزرتا ہے. آج مسلمانوں نے تو اپنے نبی کے ذکر کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا. وہ نبی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تم کسی مشقت میں پڑتے ہو، تم کو کوئی درد پہنچتا ہے، تو تم کو تکلیف میں پہنچنا، تم کو کسی درد کا ہونا، یہ تمہارے رسول پر بہت بھاری گزرتا ہے.
لیکن آج مسلمان سوچنا چھوڑ گئے. ذرا وہ رسول کیسے ہمارے شفیق ہیں، ہم پر مہربان ہیں. چند احادیث سے سماعت کیجیے گا. ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری امت پر دشوار گزرنا معلوم نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا. ذرا اس حدیث پاک میں دیکھیں کہ امت کی دشواری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو ضروری نہیں قرار دیا. گویا کہ حضور کو یہ پتا ہے کہ اگر میں ہر نماز کے شروع میں مسواک کو ضروری قرار دوں گا تو میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، اور امت کی تکلیف حضور پر بہت دشوار گزرتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک سماعت کیجیے. مسلم شریف میں ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق خطبہ بیان فرمایا تو ایک سائل کھڑا ہو گیا جس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر سائل نے سوال کا تکرار کیا، حضور پھر بھی خاموش رہے. پھر جب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جو چیز میں تمہیں بیان نہ کروں اس کے در پر مت ہو جاؤ. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں تو ضرور تم پر ہر سال میں حج فرض ہوگا. حضور ہاں نہیں فرما رہے ہیں اس لیے کہ امت دشواری میں پڑ جائے گی. امت کا تکلیف میں پڑنا حضور پر کتنا بھاری گزرتا ہے. ذرا ایک حدیث صحیح مسلم کی سماعت کیجیے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے ہیں. یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ پر کتنے حریص ہیں، ہمارے اور آپ کی کتنی بھلائی چاہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا تکلیف میں پڑنا ان پر کتنا دشوار گزرتا ہے. ذرا اس حدیث سے ملاحظہ فرمائیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے جن میں سے 2 میں نے دنیا میں ہی کر لی اور تیسرا میں نے آخرت کے لیے رکھا ہے. ہم اور آپ تو بہت کچھ مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے. ہمیں اگر موقع ملے کہ اللہ ہمیں کسی طرح اجازت دے کہ بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تو ہم مانگیں گے اللہ بڑا مکان عطا فرما دے، اولاد کو نوکری عطا فرما دے، اپنے لیے، اپنے اعزا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے. مگر اپنے نبی کے بارے میں سوچئے کہ وہ نبی کیسے نبی ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو سوال عطا کیا ہے تو اس سوال میں بھی اللہم اغفر لی امتی کا سوال کرتے ہیں. دوسرے سوال میں بھی آپ اللہم اغفر لی امتی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. اور اگر تیسرا سوال آخرت کے لیے موقوف رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میں اس وقت اللہ سے مانگوں گا جب میرے امتی میرے نیاز مند ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی میرے نیاز مند ہوں گے. ذرا توجہ کیجیے اس حدیث مبارکہ پر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اور آپ پر کتنے مہربان ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے اور آپ کی شفاعت کریں گے. اور یہ آپ نے سماعت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بھی ہم اور آپ امتیوں کو یاد کیا. ساری زندگی جب لوگ بستر پر سو جاتے تھے، نرم خرام نیندیں لیا کرتے تھے، تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے اور اس میں بھی ہم اور آپ امتیوں کو یاد کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انہبر میں اتارا گیا، صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا کے لبھائے مبارک حرکت کر رہے تھے، سنا گیا. اس میں بھی ہم اور آپ کو یاد فرماتے ہیں. وہ کتنے پیارے رسول ہیں کہ جن کی صفت اللہ نے یہ فرمائی حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین پر بڑے مہربان ہیں. ذرا ان کی مہربانی سماعت کیجیے گا، پھر میں چند دیگر ضروری باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت فرماتے ہیں جس آیت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن اطاعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہ اللہ رب العزت ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. ان میں سے جو میری اطاعت کرے وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے. پھر دوسری آیت تلاوت فرماتے ہیں اور وہ تلاوت ایسی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا
فرمایا تھا ان تعذبهم فانه عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العزت اگر تو ان لوگوں کو عذاب دی تو یہ تیری بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیات کی تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ گریہ زاری کرنے لگے، آپ پر گریہ زاری طاری ہو گئی، آپ پر گریہ زاری کا طاری ہونا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے یہ دریافت کرو کہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے تعلیم فرمائی کہ جاؤ پوچھو۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ عرض پیش کرتے ہیں کہ دراصل یہاں جبریل امین نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت حضرت جبریل امین سے فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو، اے جبریل میرے حبیب کو یہ بتا دو انا سنردیک فی امتک ولا نسؤک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو ناراض نہ کریں گے۔ ناظرین کرام ذرا دیکھیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اللہ رب العزت سے ہماری اور آپ کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں بھی ہم اور آپ پر مہربان ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بیان فرمائی گئی ہے، وہ ساری جہان کے لیے رحمت ہیں۔ اب یہاں پر علماء یہ تفصیل کرتے ہیں کہ کفار کے لیے صرف دنیا میں مہربان ہیں، لیکن مومنین وہ مومنین ہیں کہ دنیا میں بھی ان پر مہربان ہیں اور آخرت میں بھی ان پر مہربان ہیں۔ ذرا آخرت کی حدیث پاک سماعت کیجیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفیع المذنبین ہیں، قیامت کے دن میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے پل صراط پر تلاش کرنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں تو فرمایا مجھ کو میزان پر تلاش کرنا۔ کہا کہ اگر میں آپ کو میزان پر بھی نہ پاؤں، کہا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، کیونکہ ان تین جگہوں کو میں نہیں چھوڑوں گا بلکہ اپنی امت کی شفاعت فرماؤں گا، جہاں بیٹا کام نہیں آئے گا، جہاں باپ کام نہیں آئے گا، جہاں رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، عزیزان ملت اسلامیہ وہاں کام آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر معجزات کے ذریعے ہم اور آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں، اللہ نے ان کو ہم اور آپ کے لیے مبعوث فرمایا، یہ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ ذرا توجہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جی رہے ہیں، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ خالق کائنات اللہ عز و جل کی اس آیت پر ذرا غور کیجیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا کہ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان چاہے وہ کتنا بڑا ہو سوائے انبیاء کرام کے، لیکن اللہ کی بات میں جھوٹ کا شیبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم، کہ اگر تم پر کوئی دشواری آتی ہے، اگر تم کسی تکلیف میں پڑتے ہو تو یہ ان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے، اگر ہم اپنے اعزاء و اقارب کے حقوق نہیں ادا کریں گے، اپنے گھر والوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اور کل ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اگر ہمیں جہنم میں ڈالے گا تو رسول اللہ پر کتنا ناگوار گزرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا شان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سب سے بہتر میں رکھا، پھر ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قومیں بنائی تو مجھے سب سے بہترین قوم میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، اور پھر مجھے سب سے بہترین شخصیت بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان حضرت جعفر طیار نے جو نجاشی بادشاہ کے پاس بیان کی تھی، ذرا وہ سماعت کیجیے گا، پھر میں تھوڑا سا دوسری باتیں کروں گا کہ حضرت جعفر طیار نجاشی بادشاہ کے پاس جا کے کہتے ہیں اے بادشاہ
ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس کو ایک نہیں مانتے تھے، ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، ہم غیبتیں کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کا حق کو مار دیتے تھے، ہم سے جو بڑا ہوتا تھا وہ اپنے چھوٹے پر ظلم کرتا تھا، کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی بتوں کو پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول کو بھیجا جنہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جن تمہارے آبا و اجداد اور تم جن بتوں کو پوجتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ لہٰذا ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے ہمیں سچائی کا حکم دیا، ہم نے سچ بولا، انہوں نے ہمیں جھوٹ سے اور حیا کا حکم دیا، بے حیائی سے بچنے کے لیے کہا، حقوق کو ادا کرنے کے لیے کہا، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ تو نجاشی بادشاہ آپ کو اپنے پاس رکنے دیتا ہے، ذرا اس میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ہم سارے مسلمانوں کو اللہ کی وحدانیت کے قریب کیا، اپنی رسالت کے قریب کیا، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو نہیں ہے۔ مختصراً یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت کی بزرگی کے بعد اگر کسی کو شرف و کرامت حاصل ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، گویا کہ ان کی بہت شانیں ہیں، ان کی بہت عظمتیں ہیں، وہ عظمتیں کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ شانیں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کے صحابہ کی ہزاروں شانیں ہیں، آپ کے تابعین کی ہزاروں شانیں ہیں، آپ کی امت کے اولیاء کی ہزاروں شانیں ہیں، لیکن ناظرین کرام یہ ساری شانیں اپنی جگہ بالکل حق و برحق ہیں، مگر آج امت مسلمہ کا برا حال ہے۔ ان شانوں کو بیان کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے حال کو سدھارنا چاہیے۔ آج ہمارا حال بہت برا ہے، ہمارا ماضی بہت روشن تھا، لیکن حال اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ ہمارے بچے ہر دن عیسائیوں کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے علامات کو اپنے گلوں میں باندھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم رات و دن ایسے لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں جن کی مذمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہوئی ہے، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج بچے اپنی والدین کو مار رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک واقعے کو سنا، آپ کسی کشمیر کا واقعہ ہے، ایک نوجوان اپنے والد کو کس طرح سے پیٹتا ہے۔ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اور میں اور باتیں کروں کہ یہاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو کیا کیا بے حیائی سکھائی جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلموں کو پڑھا ہے، لیکن ان کے دین کو نہیں سیکھا ہے، ان کے دین کو نہیں سمجھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں خالی دنیاوی علوم و فنون بڑی بات ہے، لیکن ذرا اسلامی علوم و فنون پر ایک نظر ڈالیے۔ اسلامی علوم و فنون میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم صرف کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر علم نحو کو پڑھنا پڑتا ہے، علم منطق، علم فصاحت، علم بلاغت، علم عروض و معانی، علم فقہ و اصول فقہ، علم حدیث و اصول حدیث، علم قرآن، یہ ہزاروں علوم و فنون اسلامی پڑھ کر پھر ایک آدمی عالم بنتا ہے، لیکن آج ان علوم کو کوئی نہیں سیکھ رہا ہے، ان علوم کو کوئی نہیں پڑھا رہا ہے۔ گنے چنے مدارس ہیں، لیکن اس میں بھی آپ ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر دین کا طلب کرنا فرض ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے آیہ مبارکہ نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، یعنی پڑھائی کے لیے نازل ہوئی۔ لیکن آج مسلمان پڑھائی سے دور ہیں، اسلامی تعلیم سے دور ہیں، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں اپنے ہر بچی کو بھیجتے ہیں، چاہے 10 سال تک بھیجیں، چاہے 12 سال تک بھیجیں، 8 10 12 گھنٹے بھیجتے ہیں، لیکن یہ المیہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے لیے صرف 1 گھنٹہ بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سے من رب کا ما دین کا ما کنت تقول فی شان حضر رجل کا سوال کرے گا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، اس دنیا میں جس طرح چاہے زندگی حاصل کر لیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہم پہنچ جائیں، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا ہمیں مر کر کے قبر میں جانا ہی جانا ہے۔ وہاں جب پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی شان حضر رجل، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر اس دنیا میں ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی، اس کی ذات و صفات کو نہ پہچانا کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے لیے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے لیے کیسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے رسولوں کا نہیں علم حاصل کیا، دین اسلام کا علم حاصل نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی، ان کے طریقے پر نہ چلے، تو اس قبر میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ضروری ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے آپ نے کفر و گمراہی اور دلالت و شرک کو یکسر ختم کر دیا، لوگوں کو اللہ کے قریب کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر میلاد میں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ نبی تمہارے پاس اگر آئے ہیں تو تمہیں تاریکی سے اجالے کی طرف نکالنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں دنیا سے آخرت کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں تمہارے خالق کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں. اے لوگوں، دنیا ایک فانی ہے، مزرع الآخرہ ہے، مگر یہ المیہ ہے کہ آج لوگ دنیا میں پڑ گئے ہیں، یہ دنیا کی سرسبزی شادابگی میں مت ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے. وہاں جب رسول اللہ کی زیارت ہوگی، بتائیے کہ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا کہا جائے گا؟ جب ہم حضور کی سیرت کو نہیں سنیں گے، حضور کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے. یہ مہینہ ہے جس میں حضور تشریف لائے ہیں اور آپ کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن اس رحمت کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ انہی مجلسوں کے ذریعے بیان کیا جائے گا. ایک ہمارے اسلاف میں اگر کوئی مسجد میں جاتا تھا ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے تھے، لیکن آج اس مسجد کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، بلکہ اس قرۃ میں مساجد کو دیکھ لیجئے کتنی خالی ہیں، اور بازاروں کو دیکھ لیجئے کتنے بھرے ہوئے ہیں. کیا ترجیحات ہو گئی مسلمانوں کی، مسلمان بھول بیٹھے، اپنی عظمت رفتہ کو بھول بیٹھے ہیں. آج مسلمانوں کو ختم کرنے کی طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور وہ دین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ بہو قرآن و حدیث کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن یہ المیہ ہے مسلمانوں، یہ المیہ ہے کہ قوم مسلم ان چیزوں سے دور ہے. آج باقی قوموں کو دیکھیے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، یہ لوگ بہت بڑے عہدوں پر پہنچ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ جتنے مذاہب والے ہیں وہ سب اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، وہ سب اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں. ایک مسلمان ہیں کہ زبان سے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اعمال میں انہی کا ساتھ دے رہے ہیں. ان اسکولوں میں سلیبس کو دیکھو، ان کا جتنے مذاہب ہیں ان کو دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ داڑھی شریف سنت ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن آج مسلمانوں کی کثیر تعداد اس سنت سے دور ہے. مجھے بتائیے کہ جب قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، حضور پوچھیں گے، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، آپ کہیں گے وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. فرشتے اگر آپ سے پوچھ لیں گے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تھا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. مجھے بتاؤ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے، تمام انبیاء کرام نے ایک مشداری کو رکھا، تمام صلحاء نے رکھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لیکن آج مسلمان اس سنت سے کیوں دور ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں اس میں خوبصورتی نہیں ہے. بھلا وہ خوبصورتی کس کام کی جو حضور کی سنت سے دور ہو جائے؟ اسی دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے کہ ان کے بچے کو دیکھو، ان کے نوجوان کو دیکھو، ان کے بزرگ کو دیکھو، وہ اپنے باطل مذہب پر عمل کرنے کے لیے اپنے چہرے پر دہی رکھتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہیں کہ حضور کی سنت سے دور ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، میں ہرگز کسی کے دلوں کو ٹھوس نہیں پہنچانا چاہتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھینا گیا ہے، ہمیں غیروں کے طریقے کو بتلایا گیا ہے. ان 100 سال کے اندر ایسی ہمارے اغیار نے محنتیں کی ہیں کہ آج وہ اسلام جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ غربت کی زندگی جی رہا ہے. اور آج مغربی کلچر، مغربی تہذیب و تمدن ہمارے اور آپ کہاں مروج پایا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس میرے امتی نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. مسلمانوں، ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے اپنے آپ کو دین کے قریب کرنے کی. اور میں یہ بات علل اعلان کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ دین کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے حلیے کو ذرا چینج کیجئے، اپنے حلیے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیے. حضور سے زیادہ حسین و جمیل کائنات میں ہو سکتا ہی نہیں ہے. ایک شاعر کیا خوب فرماتا ہے
کہ ما اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہوتا کیسے کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ بتائیے حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن آج ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ حضور کے دین سے دور کیا گیا ہے، لیکن ہمیں خبر نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا آپ نے آپ کو بدلیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو نہیں بدلتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود بدلے۔ مسلمانوں ذرا اپنی تاریخ کو پڑھو، ہماری وہ تاریخ ہے کہ اس قرۂ ارض میں زیادہ تر علاقوں میں ہماری حکومت تھی، ہمارا رواج تھا، ہمارا کلچر تھا، لیکن ہمارے مخالفین نے محنتیں کر کے ہمارے عمل و کردار سے، ہمارے لیل و نہار سے، ہمارے بچوں سے، ہماری بچیوں سے، خود ہم سے دین اسلام کو کافی دور کر دیا ہے، اور آج ماڈرن دین ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے، آج سیکولر اسلام ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان آپ کے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہے، اگر دلیل ہے تو اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کے فرمان ہیں، اٹھائیے اللہ کے قرآن کو، اٹھائیے رسول اللہ کے فرمان کو، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی ہمارے اغیار نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی کوششیں کی ہیں کہ وہ اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں آج ہم سے دور ہو چکا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور کی میلاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی آمد کو ہم سمجھیں، حضور ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہر مسلمان کا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہوتے ہوئے اگر ہم اغیار کے طریقے کو اپنائیں گے تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ میں یہ آپ سے اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ قوم ہیں اور آپ ہی ہیں جو اپنے بچوں کو سمجھانے والے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، بس ایک رسم کو ادا کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک زمانہ تھا ہمارے اسلاف گھر گھر جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے میرے بھائی ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ دم دولت چاہیے، نہ تعریف و توصیف چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا مشقت میں پڑھنا، تمہارا تکلیف میں پڑھنا تمہارے رسول پر بہت بھاری گزرے گا۔ مجھے بتاؤ کہ آج اگر مسلمان رسول اللہ کی شریعت پر عمل نہ کریں، نماز پنجگانہ نہ پڑھیں، جھوٹ بولیں، حضور کی طرح داڑھی نہ رکھیں، کل ان کو اگر ان کے اس عمل سے معاذ اللہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو بتائیے رسول پر گراں گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ اس لیے مسلمانوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم رب سمجھنے کی نہیں کوشش کرتے ہیں، ہم رب یہ سمجھتے ہیں کہ بس مولویوں کا کام ہے بولنا چلے جانا۔ نہیں نہیں، ان مولویوں کو کیا چاہیے؟ یہ تو آپ کو دین اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کی آخرت بہتر ہو۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کل المؤمنین اخوہ، ہر مسلمان بھائی ہے، تو بھائی کو کیا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ اگر اس کے عدم علم کی وجہ سے اس نے نہیں پڑھا ہو قرآن کو، اس نے نہیں پڑھا حدیث کو، تو کیا وہ دین نہ بیان کیا جائے جو رسول اللہ کا دین ہے؟ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو خود توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، مگر یہ صرف سننا سمجھ میں آنا کافی نہیں ہے۔ کبھی رات میں آنکھیں بند کر کے یہ سوچئے کہ ہم نے ہمارا ماضی کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے رسول کیسے تھے، ان کی سیرت کیسے تھی، ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کا پہناوا کیسا تھا، انہوں نے ہم اور آپ کو کیسا دین پیش کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے ہو، کہاں یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو؟ تمہارا آئیڈیل، تمہارا رہنما، تمہارا قائد اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، وہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ میں ایک بات یہ ضرور کہتا ہوں ناظرین کرام، آج اس پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ نہیں؟ کھا رہے ہیں تو کسی کو دیکھا کہ وہ ایسے کھا رہا ہے، چل رہے ہیں تو کسی کو دیکھا کہ وہ ایسا چل رہا ہے، اپنا حلیہ بنا رہے ہیں، بال کٹوانے۔ آج تو ماڈرن طریقہ آ گیا، ہمارے بچے کیسے کیسے بال کٹاتے ہیں، کن کن تو لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر کے بال کٹاتے ہیں۔ یہ معاشرے کی برائیاں ہیں، اگر ان پر ہم اور آپ گفتگو نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر گفتگو کریں کہ آج دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا،
چلنا سیکھنا ہر کسی نہ کسی کو دیکھ کے کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کسی نہ کسی کو دیکھ کر ہی کرنا ہے تو کیوں نہ رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا جائے، جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، جو ہمیں قبر میں کام آئیں گے. جب دنیا میں آئے تو انہوں نے ہم کو یاد کیا. بھلا اس کائنات میں آپ عقلاً یا نقلاً یہ ثابت کیجئے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان ہو جس نے ہمارے لیے اللہ سے دعا کی ہو. اگر اللہ نے اس نے سوال کا موقع دیا ہو، ہمارے اور آپ کے لیے سوال کیا ہو، جو قیامت میں ہم اور آپ کی شفاعت کریں گے، اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں بہت ہو گیا، ذرا آؤ دین کی طرف. یہ اللہ کی زمین تمہیں کس چیز کا درس دے رہی ہے؟ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں تمہیں کس چیز کا درس دے رہی ہیں؟ یہ پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو تمہیں کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ آئے دن ہمارے علاقوں سے جنازے اٹھتے ہیں، بچہ بھی قبر میں جا رہا ہے، نوجوان بھی قبر میں جا رہا ہے، بزرگ بھی قبر میں جا رہا ہے، خواتین بھی قبر میں جا رہی ہیں. ذرا دیکھو یہ ہمیں کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ یہ ہمیں اسی چیز کا درس دے رہے ہیں، دنیا میں جیسے کیسے رہ لو، قیامت میں تمہیں ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننا چاہیے، کیونکہ وہ نبی الرحمہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. ان کی اطاعت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اس لیے میں آپ سننے والوں میں سے ہر ایک سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسرے کے بارے میں سوچیے. آج لوگ بڑے بڑے سوال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات کرتے ہیں، جی داڑھی میں اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں داڑھی نہیں ہے. میں ذرا ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بھلا مجھے یہ بتاؤ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی شریف رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ باقی چھوڑو دنیا کو. اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں یا حضور کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے. ان کے طریقے پر چلنا ہمارے اور آپ کے لیے فرض نہیں ہے. ان کی اطاعت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے لازم نہیں ہے. اگر کسی کی اطاعت کرنا ہم اور آپ کے لیے فرض و ضروری ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ذرا بتائیے حضور کے چہرے انور پر داڑھی شریف تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا. مانتے ہیں ہم جو نہیں رکھتے نا وہ اس. دیکھیے میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، اس میں ہماری اتنی غلطی ہے کہ ہمیں علم نہیں حاصل کیا، لیکن اس میں اغیار کی بھی بڑی سازشیں ہیں. کیونکہ اغیار نے محنتیں کر کے ہم سے یہ دین چھینا ہے، ہم سے رسول اللہ کی سنتیں چھینی ہیں. لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم کو ہر انتہا تک جانا چاہیے، اور ہم جا سکتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ منطق پیش کی جاتی ہے، وہ جی نہیں خالی سچ بولو، خالی آپ جھوٹ سے بچو، خالی نمازیں پڑھتے رہو، چاہے آپ داڑھی نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. مجھے بتائیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، جو کام میں نے کیے ہیں وہ کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اس آیہ مبارکہ کے تحت ہر مسلمان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، واجب ہے. لیکن آج مسلمان دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ جی فلاں عالم نہیں رکھتا ہے، فلاں مفتی نہیں رکھتا ہے، فلاں عالم نہیں رکھتا ہے. میں کہتا ہوں ہمارے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے، کوئی مولوی دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو رسول اللہ کے دین کو اسی طرح بیان کرے جیسا رسول اللہ نے فرمایا ہے وہی عالم قابل تقلید ہے، اسی عالم کی بات قابل قبول ہے. حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو چھوڑو اور اپنی مونچھوں کو گھٹاؤ. یہ حکم رسول موجود ہے جس پر ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے چہرے پر اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں گے آپ کے بہت سارے معاملات خود حل ہو جائیں گے. اس سے مراد صرف آپ نہیں ہیں بلکہ ساری کائنات کے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ناظرین کرام، جو کچھ میں نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرمائے. ہمارے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے بولنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر نیک جائز مقصد کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باری تعالیٰ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب نے مل کر تیرے دین کی باتیں کی ہیں، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں کی ہیں. باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پر ہمیں اجر عطا فرما.
ہمارے رزق میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرما مولا تعالیٰ۔ اگر لوگ بیمار ہیں تو ان بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بارے قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولادوں کو نیک و صالح بنا یا اللہ۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہیں حضور کی سنتوں پر عمل کرتے زندہ رہیں، اسلام و ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔